کہ میرے دور میں یہ تھا صدارت میں نے کسی ادارے کے خلاف کو سنگل سٹرائک نہیں کی، لیکن کسی ادارے میں نے وکیل کو نہیں جھکنے دیا. میں نے ہر ادارے کو یہ بتایا تھا کہ وکیل پہ کمپرومائز میرا نہیں ہے. تو شاید سب اداروں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جب وکیل کا ایشو آنا ہے تو راؤ صاحب نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس لیے ان کی یہ بات مان لیجئے. میرا نظریہ مختلف اس لیے ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عہدہ انسان کو عزت نہیں دیتا، انسان عہدے کو عزت دیتا. اچھا، تو میرا کام کرنا ہے کہ آپ کی مختلف جب بھی کوئی شخص جائے گا تو وہ عہدے کو آپ نے عزت دینی. اچھا، اس حد تک کام کو لے کے جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے میری صدارت بھی یادگار ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اللہ کے فضل سے پنجاب بار کی میموری بھی یادگار ہوگی، اور لوگ مثالیں دیں گے کہ پنجاب میں ممبر تھے تو انہوں نے یہ کام بھی کیا تھا. میں نے وکلا کاز پہ کمپرومائز نہ کر کے اپنی بار کا مورال نہ صرف اکاڑا بار بلکہ دیپال پور بار، رینالہ بار، ان سب کا مورال اپ کیا. 8 سال تک میرا وکیل بغیر بجلی کے بیٹھا رہا، تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بجلی نہ لگوا سکا تو میں صدارت سے استعفیٰ دے دوں گا. آپ کا جعلی وکلا کا ایک مسئلہ ہمیں عام دیکھنے کو ملتا ہے. موسٹلی یہاں پہ یہ ایک ہوا بھی اور کافی حد تک وہ بات درست بھی ہے کہ لوگ جعلی ڈگری بنوا لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کی باقاعدہ طور پہ وکالت سٹارٹ کر دیتے. ہم نے جو نئے انرول ہونے والے لڑکے ہیں ان کے لیے یہ قانونی طور پہ لازمی کر دیا ہے کہ ان کی جو سندات ہیں، اسناد ہیں، ان کو HEC سے ویریفائی کروایا جائے گا. وہ ویریفیکیشن ہو کے آتی ہے، دین ان کو ہم لائسنس جاری کرتے ہیں. تب آپ کے اس کام میں پولیس اور وکلا کے مسائل میں بڑا یہ چیزیں اور ایشوز آتے ہیں، تو پولیس سے کوئی آپ کے معاملات بگڑتے ہیں یا کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا ایشو؟ تو پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں یقیناً کہتا ہوں کہ ابھی کسان پس رہا ہے. پاکستان میں کرپشن کی جڑیں جو ہیں وہ بہت پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پہ پولیس اور دیگر اداروں میں. آپ بحیثیت وکیل یا ایک ممبر چیئرمین کمیٹی، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ وتھ علی رضوان. آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم اور با اثر شخصیت موجود ہیں، راؤ محمد اشرف خان صاحب. اور راؤ صاحب ممبر پنجاب بار کونسل ہے اکاڑا سیٹ سے، اور چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب بار کونسل ہیں. سابقہ صدر ڈسٹرکٹ پاکپاڑا رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ 2 بار چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کرپشن کے خاتمے پر، وکلا کے مسائل پر، جعلی وکلا پر، اور راؤ صاحب کی سیاسی و پیشہ ورانہ سفر پر اور موجودہ حالات پر. السلام علیکم راؤ صاحب. وعلیکم راؤ السلام. صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا اور اسٹوڈیو تشریف لائے. جی تھینک یو ویری مچ. کیونکہ راؤ صاحب آپ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں اور اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے، اور کیونکہ آپ سیاسی شخصیت بھی ہیں اس وجہ سے ہم آپ سے کافی اہم اور دلچسپ آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں. راؤ صاحب، سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور وکالت کے شعبے میں کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. میرا تعلق گاؤں ہے میرا چک نمبر 35 ٹول، تحصیل اکاڑا کا گاؤں ہے، اور میں نے گورنمنٹ کالج اکاڑا سے BSc کی ہے. اس کے بعد میں نے LLB کیا، اور میں لوکل پولیٹکس میں رہا. 98 میں نے ممبر ضلع کونسل کا الیکشن لڑا. 2005 میں ناظم منتخب ہوا، اور 2015 میں UC چیئرمین منتخب ہوا. انبیٹیبل ہوں میں اپنے حلقے میں. اور اس کے بعد پھر میں جب کالج لائف میں تھا تو میں کالج میں PSF کا پریزیڈنٹ رہا، پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا، پھر ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا. شروع سے ہی سیاست میں بھی دلچسپی تھی، اور ساتھ پھر لاء کیا تو وکالت میں آ گئے. پھر اللہ نے عزت دی. 2024 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اکاڑا کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانیوں سے، میرے وکلا دوستوں کی وجہ سے اللہ نے عزت دی تو ساہیوال ڈویژن میں کامیابی حاصل کی. اکاڑا سیٹ پہ ممبر پنجاب بار منتخب ہوا. اچھا راؤ صاحب، اس میں جو ہے نا آپ کے بارے میں یہ بھی تھا کہ آپ پہلے تو غالباً PTI کے رہے ہیں، چیئرمین PTI کی طرف سے، یا ان کے سپورٹر بھی رہے ہیں، لیکن جب آپ کی ممبر پنجاب بار کونسل کے الیکشن کا ٹائم آیا تو تب آپ کو PTI نے بھی نہیں سپورٹ کی اور نہیں انہوں نے بھی ٹکٹ دی. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور کینڈیڈیٹ تھے، اوکاڑا سیٹ سے بھی اور ہمارے باقی دیگر اضلاع سے بھی، لیکن اس کے باوجود آپ بہت اچھی لیڈ سے ون کی ہیں.
تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو ون کروایا؟ دیکھیں، جہاں تک چیئرمین آپ نے کہا منتخب ہونے کا، تو میں انڈیپینڈنٹ حیثیت میں 2015 میں چیئرمین منتخب ہوا تھا اور اپوزیشن کے بینچوں پہ موجود تھا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے 2024 میں، جب پریزیڈنٹ باہر تھا تو میں نے بھرپور کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی پہ مشکلات تھی، تو میں نے بھرپور سپورٹ کی وکلا ونگ کو، دیگر دوستوں کو، اور مجھ پہ یہ بھی ایلیگیشن کچھ دوستوں نے لگایا کہ شاید میں پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس وکیل کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، خواہ اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہو، پی ٹی آئی سے ہو، نون لیگ سے ہو، جیم لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، میرے پارٹی بلیک کوٹ ہے، میں وکیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ اچھا راؤ صاحب، آپ کا اوکاڑا بار کے صدر بننے تک کا سفر کیسا رہا؟ سب سے بڑی خوشی کیا تھی اور کامیابی کیا تھی؟ اللہ کا شکر ہے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ وکلا دوستوں کا ساتھ تھا جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور بار کا صدر منتخب ہوئے، اور محنت کی میرے ایسوسیٹس نے پنجاب بار کا الیکشن بھی بھرپور لڑا، میرے جونیئرز نے ڈسٹرکٹ بار کا بھی بھرپور لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ مشکل کوئی نہیں، ارادہ پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا راؤ صاحب، 1 سال کی صدارت میں آپ نے کون سے ایسے کام کیے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں؟ وہ ذرا سا بتا دیں۔ دیکھیں، میں نے صدارت میں میرا وہی سب سے پہلا یہ تھا کہ اپنے وکیل کے مورال کو اپ کرنا۔ میں نے وکلا کاز پہ کمپرومائز نہ کر کے اپنی بار کا مورال، نہ صرف اکاڑا بار بلکہ دیپال پور بار، رینالہ بار، ان سب کا مورال اپ کیا۔ اس کے ساتھ میں نے بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارا سگنلز کا یہاں اکاڑا بار میں نے ڈی سی صاحب سے مشاورت کر کے ہم نے ٹاور یہاں پہ نصب کروایا، تمام کمپنیوں کے وہاں پہ وہ لگوائے۔ اس کے ساتھ ہمارے چیمبرز کا ایشو تھا، میں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہاں پہ بلایا، ان سے چیمبرز کے لیے بھرپور کاوش کی، پوری انتظامیہ بلائی، وہ ایک ایفرٹ کی، انہوں نے 10 کروڑ کی خطیر رقم کا اعلان کیا، لیکن وہ کچھ حکومتی رکاوٹوں کی وجہ سے نہ مل سکی، جس کے لیے آج بھی ہم کوشاں ہیں چیمبرز کے اصول کے لیے۔ کہ میرے دور میں یہ تھا صدارت میں نے کسی ادارے کے خلاف کو سنگل سٹرائک نہیں کی، لیکن کسی ادارے میں نے وکیل کو نہیں جھکنے دیا۔ میں نے ہر ادارے کو یہ بتایا تھا کہ وکیل پہ کمپرومائز میرا نہیں ہے، تو شاید سب اداروں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جب وکیل کا ایشو آنا ہے تو راؤ صاحب نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس لیے ان کی یہ بات مان لیجئے۔ جیسے میرا سب سے بڑا ایشو صدارت میں بنا تھا، میرا قائد اعظم بلاک تھا۔ آپ نے کہا صدارت میں کیا کیا؟ قائد اعظم بلاک تھا، وہاں 2016 میں بنا ہے، 24 میں 8 سال تک بجلی نہیں تھی، 8 سال تک میرا وکیل بغیر بجلی کے بیٹھا رہا۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بجلی نہ لگوا سکا تو میں صدارت سے استعفیٰ دے دوں گا۔ تو میں نے جون میں پھر آ کے وہ بجلی لگوائی، میں نے اداروں کو ریکویسٹ بھی کی اور مزاحمت بھی کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے وہ بجلی بھی لگی۔ آج وہاں پہ ٹرانسفارمر بھی موجود ہے، کھمبے بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ تاریں بھی ڈلی ہیں، اور وکلا انڈیپینڈنٹلی بجلی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی وکلا کے لیے۔ جعلی وکلا کا ایک مسئلہ ہمیں عام دیکھنے کو ملتا ہے، موسٹلی یہاں پہ یہ ایک ہوا بھی اور کافی حد تک وہ بات درست بھی ہے کہ لوگ جعلی ڈگری بنوا لیتے ہیں اور پھر وہ آ کے باقاعدہ طور پہ وکالت سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں، فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب بار جعلی وکلا کے خلاف بہت سختی کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہاؤس میں بھی پاس کیا ہے، اور میری اینٹی کرپشن جو کمیٹی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں پنجاب بار میں، میرا سب سے زیادہ جو کام ہے وہ جعلی وکلا کے خلاف ہے۔ میں نے جعلی وکلا کے خلاف ایف آئی آرز کے آرڈر دیے ہیں، میں نے لائسنس جنہوں نے کوئی اس طریقے سے حاصل کیے تھے فوری سسپینڈ کیے ہیں، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اب جعلی وکلا کے لیے ایک ہم نے ٹائم فریم دیا تھا 15 مئی تک کہ سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، جن کے پاس کوئی ایسی ہے خود بتا دیں۔ وہ ہم نے بہت سارے، اور میرا خیال اس وقت تک مور دین 500 ابو جعلی وکلا ہے جن کے خلاف کارروائیاں ہو چکی ہیں اور وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ اور آج پھر میرا آپ کے توسط سے یہ پیغام ہے، میں جعلی وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ بارز میں رہنا تنگ کر دیا جائے گا، آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی، اور جو وکلا کا یہ استحقاق ہے قانونی، اس کو مجروح جعل ساز کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پنجاب بار ان کے خلاف بھرپور ایکشن لے گی، خواہ ہمیں کس حد تک، کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ اچھا، یہ زیادہ تر تو راؤ صاحب سندھ کی ڈگریاں جو ہیں نا، یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ مل جاتی ہیں،
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اب جیسے کہ پنجاب کے تو پنجاب بار کونسل کے تو اگر کوئی ہے ڈگری کسی نے جعلی بنوائی ہوئی ہے تو اس کی تو آپ ویریفیکیشن کر لیں گے, ریکارڈ نکل آئے گا. اگر کسی نے سندھ سے جعلی ڈگری بنوائی ہوئی تو اس کو کیسے ویریفائی کرتے ہیں آپ؟ آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے آج کے حالات سے. ہم نے جو نئے انرول ہونے والے لڑکے ہیں ان کے لیے یہ قانونی طور پہ لازمی کر دیا ہے کہ ان کی جو سندات ہیں, اسناد ہیں, ان کو ایچ ای سی سے ویریفائی کروایا جائے گا. وہ ویریفیکیشن ہو کے آتی ہے, دین ان کو ہم لائسنس جاری کرتے ہیں. اس پہ ہمارے پاس, میں سندھ کی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا, لیکن سندھ کی ایک یونیورسٹی کے 51 فائلیں تھیں جن کو ہم نے ویریفیکیشن کے لیے بھیجا. تو یہ حیران کن ہوگی کہ اس میں 49 بوگس نکلی ہیں. صرف 2 فائلیں تصدیق ہو کے آئی ہیں سندھ سے, باقی بوگس ہیں. وہ دوڑ گئے ہیں لڑکے, ان کو لائسنس نہیں ملا, وہ فائلیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. اس لیے ہم نے نئی انرولمنٹ کے لیے نیسیسری کر دیا ہے کہ ایچ ای سی سے ویریفائڈ تمام اسناد ہو کے آئیں گی, دین آپ کو لائسنس ایشو ہوگا. اس لیے آزاد کشمیر سے کچھ جعلی سندیں آئی ہیں. ایک مافیا کو ہمارے ساتھ والے ڈسٹرکٹ ایک میں کچھ کام کر رہا ہے, اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے. اور ہم ان جعل سازوں کے پیچھے ہیں. اور میری پنجاب کے تمام وکلا سے گزارش ہے, اٹک سے لے کے صادق آباد تک, کہ آپ کے پاس جہاں سے بھی کسی جعلی وکیل کی انفارمیشن ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کریں, ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو ہم بالکل نہیں رہنے دیں گے اپنے ادارے میں. زبردست, یہ تو بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی بار میں کوئی جعلی وکیل ہے تو اس کے خلاف آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, راؤ صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا راؤ صاحب, آپ کے خیال میں آج کا نوجوان وکیل بنتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یا وہ کس مشکل کا شکار ہوتا ہے؟ آج کا جو نوجوان وکیل بنتا ہے, سب سے پہلا مسائل ان کے لیے فائنینشیل ایشو آتے ہیں میرے خیال میں, اور ٹریننگ کا ایشو آتا ہے. ہم نے پنجاب بار میں نوجوان وکلا کے لیے پراپر ٹریننگ بھی شروع کی ہے. تمام بارز کو بھی ایڈوائز کیا ہے کہ وہ نوجوان وکلا کو ٹریننگ کریں. اور اس کے لیے اب ایک اور کام کی ضرورت ہے جس میں نے پنجاب بار میں فوکس کیا ہوا ہے, اور میں کوشش اس میں کر رہا ہوں کہ تمام جو کمپنیز ہیں ان کو قانون کے مطابق بائنڈنگ کیا جائے لیگل ایڈوائزری کے لیے, تاکہ پنجاب میں نئے جو انلسٹڈ لائرز ہیں ان کو لیگل ایڈوائزری کے ذریعے اکاموڈیٹ کیا جا سکے. کیونکہ پنجاب میں وکلا کی تعداد جس طرح بڑھ رہی ہے ان کو اکاموڈیشن ضروری ہے. کچھ لوگ صرف اس لیے وکیل بنتے ہیں کہ وہ ریگولر پریکٹس نہیں کرتے, تو ان کا ایک اپنا کام ہوتا ہے. لیکن جو لڑکے ریگولر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ضرور اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب بار اس پہ ورکنگ کر رہی ہے. زبردست. اچھا سر, ممبر پنجاب بار کونسل ہونے کے ناطے آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اکثر اوقات یہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. صدر بار کا تو یہ پتہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ بار کو لے کے چلنا ہے, بار کے تقدس کا ویلفیئر کے لیے سارا کام کرنا ہے. تو ممبر پنجاب بار کونسل کی اصل بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ ڈسٹرکٹ بار یا تحصیل بار ان کا ایپیلیٹ فورم ہے پنجاب بار. یہ وکلا کی پیرنٹل باڈی ہے پنجاب بار. اس میں جو پہلا کام جیسے ہم کر رہے ہیں کہ ہم بوگس رجسٹریشن میں نہیں ہونے دے رہے. ہم رجسٹریشن میں صرف وکیل آئے گا, جعلی اسناد لے کے جو آ رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس پہلے کوئی جعلی لائسنس ہو گئے ان کے خلاف کارروائی. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ بار کے مسائل ہیں کسی جگہ بھی وہ لوکل لیول پہ نہیں ہوتا تو پنجاب بار فوری ان کے ساتھ آ جاتی ہے. ہمارا بھی وہی کام ہے. جو عام پریزیڈنٹ یا سیکرٹری ہے ان کو ہم مکمل پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. وکلا کاز پہ بلیک کوڈ کی عزت, حرمت اور اس کے تقدس کو ہم پامال نہیں ہونے دیتے. ہم جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہم جو لوکل بار ہیں ان کی بالکل میچ کر کے ان کی فنڈنگ کا ارینجمنٹس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب, آپ کے اس کام میں پولیس اور وکلا کے مسائل میں بڑا یہ چیزیں اور ایشوز آتے ہیں, تو پولیس سے کوئی آپ کے معاملات بگڑتے ہیں یا کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا ایشو؟ میرا پولیس سے معاملہ اس لیے نہیں بگڑتا کہ میرا انسٹانس بڑا کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو پہلے وکیل کا کام آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, اور عموماً میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر غلط کام ہے تو اپنے بھائی کو سمجھاؤں. اگر وہ رائٹ پہ ہے تو پھر میری زیرو ٹالرنس ہے. پھر اس پہ پولیس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے, اور وہ لوکل پولیس مان جائے یا پھر مجھے ڈی پی او صاحب سے بات کرنی پڑی, آر پی او سے کرنی پڑے, تو میں کرتا ہوں. اس لیے وہ کام کرواتا ہوں. میرا کمپرومائز نہیں ہے, خواہ ایگزیکٹو ہو, جوڈیشری ہو, انتظامیہ ہو, کسی اسٹیٹ پہ ہو. زیرو ٹالرنس آن وکلا کاز. اچھا راؤ صاحب, آپ کو چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی بنایا گیا,
کیا آپ صرف ایک اعزازی عہدے پر ہیں یا واقعی ہی اس اختیار کا پورا اس عہدے کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد بھی کروائیں گے؟ الحمدللہ میں پورے پنجاب میں سب سے زیادہ جو ایکٹیو کمیٹی کام کر رہی ہے وہ اینٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بات، ٹھیک ہے، اور اس وقت پورے پنجاب میں جو جعلی وکلا ہیں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اینٹی کرپشن کمیٹی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں، انشاءاللہ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں، پروسیڈنگ کر رہے ہیں۔ میرے تمام ممبران ساتھی ہیں، جی وہ بالکل بھرپور، ہماری پوری جو کمیٹی ہے اینٹی کرپشن کمیٹی، جس میں عمران پاشا صاحب ہیں جی لاہور سیٹ پہ، رانا معظم صاحب ہیں فیصل آباد سیٹ پہ، لگا صاحب ہیں ملتان سے، جی تو رانا صاحب ہیں دودرا سے، تو ساری دوست بھرپور ہم قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں۔ اچھا راؤ صاحب، پاکستان میں کرپشن کی جڑیں جو ہیں وہ بہت پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پہ پولیس اور دیگر اداروں میں۔ آپ بحیثیت وکیل یا ایک ممبر چیئرمین کمیٹی، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، صرف قانون پہ عملداری کو یقینی بنا دیا ہے۔ مجھے جی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر عدالتیں صحیح انصاف کرنا شروع جی کر دیں ٹھیک ہے، تو کسی جگہ کرپشن نہیں ہو نہیں سکتی۔ ہوگی، جی ہمیں سپرمیسی آف لا کے لیے کام کرنا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آئین اور قانون کی جب بالادستی ہوگی جی جی تو یہ کرپشن ختم ہوگی۔ اس کو اداروں میں یقیناً ایک شرائط کی گئی ہے، ہو چکی ہے چیز، اپنے اپنے طور پہ ہر ادارہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا راؤ صاحب، اس میں ماضی میں بھی بہت سی اینٹی کرپشن کمیٹیاں بنی مگر نتیجہ وہ صفر رہا۔ آپ ان سے مختلف کیسے ہیں اور آپ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے یہ جعلی وکلا کا آپ کر رہے ہیں، تو آپ ان کمیٹیوں سے بڑھ کر کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے مختلف کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میرا نظریہ مختلف اس لیے ہے ٹھیک ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ عہدہ انسان کو عزت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، انسان عہدے کو عزت دیتا۔ اچھا تو میرا کام کرنا ہے کہ بات وہ ہی آپ کی مختلف جب ہوگی بھی کوئی ہے۔ شخص جائے گا تو وہ عہدے کو آپ نے عزت دینی، اچھا اس حد تک کام کو لے کے جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری صدارت بھی یادگار ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ اللہ کے فضل سے پنجاب بار کی میموری بھی یادگار ہوگی، اور لوگ مثالیں دیں گے کہ پنجاب میں ممبر تھے تو انہوں نے یہ کام بھی کیا تھا اور کمپرومائز نہیں کیا۔ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی بات آسان نہیں ہوتی کہ وکلا کاز پہ زیرو ٹالرنس، انتظامیہ ہے ہر جگہ یہ بات کر بڑا کچھ آپ کو بہت فیس کچھ فیس کرنا کرنا پڑتا پڑتا ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل موسٹلی ہے۔ جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری صرف انتظامیہ کے ساتھ ہوکے رہے، ہم اپنے کام نکالیں، اپنا ٹینیور نکالیں، بات ختم۔ اور آپ کا شروع سے آج تک سٹیل وہی بات ہے کہ وکلا کاز پہ زیرو کمپرومائز۔ اچھا، اگر آپ پر خود دباؤ آ جائے یا سیاسی یا کسی ادارے کی طرف سے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں دباؤ لیتا ہی نہیں، کوئی ایسا پریشر نہ مجھ پہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی پریشر کبھی لیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان فیصلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے دیکھا، یہاں پہ اگر پارٹیوں نے اپنے امیدوار دیے ہیں پنجاب بار میں، تو میں کسی پارٹی کا امیدوار نہیں تھا، میں وکلا کا امیدوار تھا، اور وکلا کے امیدوار میں اللہ کا فضل ہے اکاڑا میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور میری تقریباً میرا خیال 950 پلس کی لیڈ ہے، جو کہ باہر کی ہسٹری میں ایسی نہیں ہوئی، بہت بڑی لیڈ ہے، اور ڈویژن میں ٹاپ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ وکلا کی وجہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وکلا پولیٹکس کو پارٹی پولیٹکس سے سیپریٹ ہونا چاہیے۔ ہاں، جب بھی وکیل آپ میں نمائندہ ہوں تو میرے پہ جس وکیل کا نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نون لیگ سے، سب کا مجھ پہ حق ہے۔ آج اگر پی ٹی آئی کے وکلا کے مسائل ہیں، میں ان وکلا کے ساتھ کھڑا ہوں، ان وکلا کے ہر جگہ ساتھ رہوں گا۔ اگر نون لیگ کے وکیل کو، کسی دیگر پارٹی کے وکیل کو کوئی مسئلہ ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بڑی بات ہے، میری پارٹی وہی کہتا ہوں وکلا کاز ہے، وکلا کے ساتھ کھڑے رہیں بس۔ اچھا راؤ صاحب، ایک چیز کلیئر کر دیجئے گا کہ آپ یہ آپ کی جو کمیٹی ہے اینٹی کرپشن پنجاب بار کے آپ چیئرمین ہیں، اس کا بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں اوور آل لے کر، اور آپ کے پاس کون کون سے اضلاع آتے ہیں، یا پورے پنجاب میں یہ کمیٹی ورک کر رہی ہے، یہ تھوڑا سا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا ایک تو پورا پنجاب ہے، اس میں اٹک سے لے کے صادقآباد تک، اوور آل پورا پنجاب کسی بار میں بھی کرپشن ہوگی، کسی بار میں کوئی جعلی وکیل ہوگا، کسی بار میں بھی کوئی کرپشن کے خلاف اپلیکیشن آئے گی، وہ الحمدللہ ہماری جورسڈکشن ہوتی ہے، اور اس میں ہم سماعت کرتے ہیں، قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 4 ممبران دوست ہمارے ساتھ ہیں، بیٹھ کے باقاعدہ نوٹس کر کے دونوں فریقین کو سن کے ان کا موقف، پھر ہم قانون کے مطابق کرتے ہیں۔
اچھا راؤ صاحب، آپ جو ہے چیئرمین بھی رہے ہیں اور آپ بلدیاتی سیاست میں بھی رہے ہیں، آپ بلدیاتی الیکشن بھی ون کیے ہیں، ناظم بھی رہے ہیں، تو آپ آج کل جو موجودہ دور چل رہا ہے نون لیگ کا، اور جس طرح مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے اور غریب بندے کے لیے آج 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، میں ہر بندے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. میرا یہ ہے کہ جو یہ ڈیولپمنٹ جیسے شہروں کی خوبصورتی پہ اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، خدا کے لیے یہ پیٹرول پہ لیوی کو ختم کر دیں. بجائے اس کے بعد لیوی اتنی لگا رہے ہیں پیٹرول پہ، وہ ٹیکس لے کے کہتے ہیں جی شہروں کے گیٹ بنا رہے ہیں، شہروں میں خوبصورتی کر رہے کوئی ہیں. فائدہ نہیں ہے. ان کپڑوں کی کیا فائدہ ہوگا جب پیٹ میں کچھ نہ ہوگا؟ غریب آدمی کے سٹیٹس کو ڈیولپ کریں. جیسے گندم کا آیا، گندم میں آپ نے پاسکو اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا، اسی طرح غلط ہوا. اس کے بعد پوٹیٹو ہے کسان کا، وہ دیکھیں کس حالت میں مر گیا. آج مکئی آئی ہے تو مکئی پھر 1800 2000 پہ جا رہی ہے. جب آپ کا کسان زبوں کا شکار ہوگا تو یہ آپ کا زرعی ملک ہے، پوری معیشت بیٹھ جائے گی. اس لیے اپنے کسان کو ابھی سے سبسیڈائز کریں. کسان کو دیکھیں 16,500 کی آپ ڈی اے پی دے کے کہہ رہے ہیں کہ 1800 کی مکی لے لیں. اب جب کسان سے گندم لی نہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ پاس کو ختم کر دیا، آج کسی کے پاس اگر رکھی جائے تو ریڈ کر کے ان پہ ایف آئی آر دے رہے ہیں. تو پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں یقیناً کہتا ہوں کہ ابھی کسان پس رہا ہے. میں بھی ایک کسان ہوں، لیکن کسان کا بیٹا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ کسان بیٹر ہوگا تو آپ کا تاجر بہتر ہوگا، عام آدمی بہتر ہوگا، آپ کی ملکی معیشت بہتر ہوگی. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. یہ کہا جاتا ہے نون لیگ پہ خاص طور پہ یہ الزام لگتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ کسانوں کے بارے میں نہیں کچھ سوچتی، یا ان کی کوئی کسانوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی پالیسیز نہیں ہوتی. اگر پہلے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے دور میں کسان بڑے خوشحال تھے، اس ٹائم گندم کے ریٹ اچھے تھے، باقی مکی کے ریٹ اچھے تھے، اور کسان خوشحال تک. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری تو ایک سجیشن ہے کہ کسان کو ڈیولپ کیا جائے، کسان کو سپورٹ کیا جائے، کسان کی اجناس کو ان کے ریٹس کے مطابق خریدا جائے. ٹھیک ہے. ہر شخص کو اس کا سٹیٹس دیا جائے. آپ جیسے اوکاڑا کی بات کریں، دیپال پور ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے آلو کی، مکئی کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اوکاڑا پورے پنجاب میں جو گندم میں ایوریج 45 من پلس پر ایکڑ اوکاڑا کی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو سپورٹ کیا جائے، پورے پنجاب میں کسان بیٹر ہوگا. اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے کوئی. آج جس طرح مہنگائی عروج پر ہے، حکومت کی طرف سے عوام پہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا بم گرایا جاتا ہے. پیٹرول بم ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے اتنے زیادہ فائن ہو چکے ہیں کہ بائک کا آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ایک بندہ اگر غریب جا رہا ہے، اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے، 2000 روپے کا چلان، نمبر پلیٹ نہیں ہے، 2000 روپے کا چلان، ایمت کے لائسنس نہیں ہے، 2000 روپے کا چلان. اور ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ اس سے وہ کوئی 3 یا 6 منتھ میں کوئی 50 سے 60 ہزار روپے چلان ہوئے، اور اس نے اپنی بائک ہی جلا دی. تو راؤ صاحب، اس چیز میں جو ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو چلانز ہوتے ہیں یا یہ چیزیں ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین کو معاملہ اسمبلی میں بھی اٹھانا چاہیے. اور یہ عام آدمی کے ساتھ جاتی ہے. کافی حد تک میرا خیال یہ کم ہو گئے ہیں. ایک نیا نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں، لیکن مزید کم ہو کے نارمل ہونے چاہیے. اور یہ جو سزا ہوتی ہے یا فائن ہوتا ہے، یہ برائے اصلاح ہوتا ہے، لیکن اتنا ہو کہ کوئی افورڈ کر. اچھا راؤ صاحب، یہ RCMSE کا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. RCMS ریونیو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے، جو کہ بورڈ آف ریونیو نے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے آن لائن دائرگی پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پورے پنجاب کے وکلا سراپا احتجاج ہیں. اس پہ میں نے پنجاب بار میں احتجاج کیا. پھر ہماری وی سی صاحب نے ٹائم لے کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے ہماری میٹنگ ہوئی. اس میں 15/5 تک پھر ایکسٹینشن ہوئی، اور پھر اب 1 مہینے کا پھر نوٹیفکیشن آیا 15/6 تک کا. میں RCMS کو کہتا ہوں کہ جس طرح DRC ایک کالا قانون تھا، یہ بھی ایک کالا قانون ہے. اور یہ وکلا اور عام آدمی ان کو صرف مسائل پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ ان کی سپورٹ نہیں ہے. یہ قانون ایسا ہے جس کا یہ نوٹیفکیشن ایسا ہے، اگر یہ ایکٹ بن گیا تو میں سمجھتا ہوں عام آدمی کے لیے صرف مسائل ہیں. اس کو میں حکومت پنجاب سے بھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ پنجاب بار کونسل نیکسٹ اجلاس آئے گا تو RCMS کو ہم نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ
پورے پنجاب کی وکلا کی آواز ہے. میری بہاولپور میں بھی بات ہوئی ہے, میری اٹک میں بھی بات ہوئی دوستوں سے, ممبران پنجاب بار کونسل تمام متفق ہیں کہ RCMS کی طرح کالا قانون ہے جس کے ذریعے صرف آن لائن فائلنگ اور اس پہ 3500 روپیہ فیس اور ایک آدمی کو تقریباً 10,000 سے زیادہ صرف کیس دائرگی پہ لگ جاتا ہے اور مینول فائلنگ ہی آپ کی سنیچ کر لیں, جبکہ ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور اس کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ کروا کے رہیں. اچھا راؤ صاحب, آخر میں ایک تو عوام کے سوال تھے ہمارے کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملتا, اگر ملتا بھی ہے تو تاخیر سے اور وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. مطلب جوتیاں گھس جاتی ہیں اور ایک انسان انصاف لیتے لیتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ریفارم ہونا چاہیے یا کیا ایسا سسٹم ہونا چاہیے, یہ تھوڑا سا بتائیں. یہ بڑا تکلیف دہ سوال ہے اور میری اپنی حالیہ اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ سسٹم کو اتنا امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اعلیٰ عدلیہ کو اتنا اس فیصلے میں مضبوط ہونا چاہیے کہ جب وہ فیصلہ کرے تو پھر اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. فائل کو ہم نے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا, ہم نے فائل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا, چہرے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. جب ہماری عدلیہ مضبوط ہوگی, کیونکہ ہم ہمیشہ سپرمیسی آف لاء کی بات کرتے ہیں, تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں بات کر نکل جاتی ہے, ہائی کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کو ایک جیل سپرڈنٹ نہیں مانتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, کم آدمی وہ جو ہوتا ہے جیل سپرڈنٹ وہ نہ مانے, تو پھر نیچے عدلیہ کو کیا میسج ہوتا ہے؟ عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی جوڈیشلی اپنے فیصلے پر سٹینڈ کرے گی اتنی سٹرونگ ہوگی اور عام آدمی کو انصاف میں آسانی ہوگی, اور یہ یقیناً عام آدمی کو جلدی انصاف ملنا چاہیے. اس میں ہمارے وکلا بھی بھرپور کاوش کرتے ہیں, عدلیہ بھی کرتی ہے, لوور لیول پہ بھی ہم کافی ایفرٹ کرتے ہیں, اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے. اچھا راؤ صاحب, آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ ریونیو کے بہت اچھے وکیل ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ ریونیو جو ہے نا یہ تھوڑا ایک الگ کی اس کو سمجھا جاتا ہے اور کافی مشکل بھی ہوتا ہے, تو یہ تھوڑا سا دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ریونیو بیسک لا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو ریونیو میں مہارت حاصل ہے تو سول میں بھی آپ کو مہارت حاصل ہوگی. جمع بندی سے سول کا کیس شروع ہوتا ہے. سول کا کوئی ایسا کیس نہیں جس میں جمع بندی نہ پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ریونیو میں یقیناً الحمدللہ لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ ہے, میرے پاس کیسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کاوش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقیناً انگیج جنہوں نے ہمیں کیا ہوا ہے ان کو انصاف دلائیں, اور اس میں محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ بہت ٹرسٹ ہے, لوگوں کا اعتماد ہے, اور اس میں لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. ریونیو میں بھی, سول میں بھی, اور میں فوجداری بھی کرتا ہوں, ہائی کورٹ بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اعتماد. اچھا راؤ صاحب, آپ پہلے ایک صرف وکیل تھے, اب آپ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب بار کونسل ہیں. تو آپ کی فیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے ایک کام کیس میں؟ عموماً لوگ بتاتے تو نہیں ہیں, تو یہ ایک پرسنل سوال ہے, کافی لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہوں گے, تو یہ ذرا آپ تک پہنچ اگر کرنی ہو تو وہ ذرا بتائیں. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو وکیل کا فیس اور کلائنٹ کا کانفیڈینشیل معاملہ ہوتا ہے, لیکن فیس فکس نہیں ہوتی. یہ کلائنٹ کی پیئنگ کیپیسٹی پہ ہوتی ہے اور کیس ٹو کیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یقیناً اس میں کیس کی نوعیت کے لحاظ سے فیس ہوتی ہے اور کلائنٹ کی پیئنگ کیپیسٹی کے لحاظ سے فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھی فیسز بھی ہوتی ہیں, اور یقیناً اتنے تجربے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پھر فیسیں اچھی ہوتی ہیں اور بہت پے بھی کرتے ہیں, لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے. اچھا راؤ صاحب, آخر میں جو ہے اگر آپ کو مکمل اختیارات مل جائیں تو آپ کون سے ادارے کو درست کریں گے, یا وکلا میں کیا ریفارم کریں گے, یا عدالتوں میں؟ یہ تھوڑا ہمیں جو ہے ایک میسیج ایسا. بہت بڑا سوال ہے. پہلی بات تو کہ مکمل اختیار کسی ایک شخص کو ملتا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا دیں, لوگوں کا ٹرسٹ ہو کہ عدالت میں انصاف ہوگا, ہر ادارے کو پتہ ہو کہ میں غلط کام کروں گا تو مجھے عدلیہ میں بھگتنا پڑے گا. صرف انصاف کو یقینی بنا دیں تمام ادارے کی. اچھا راؤ صاحب, آخر میں جو ینگ نوجوان لائرز ہیں یا جو آگے اس پیشے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں, یا جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے وہ ذرا؟ میرا نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ محنت کریں, پہلے اپنی کلاس میں جہاں پہ آپ پیپر دے رہے ہیں وہاں پہ اپنی محنت کریں, پوزیشن حاصل کریں. اس کے بعد وکالت کی طرف توجہ دیں, توجہ سے اپنی محنت کریں, سینئرز کے ساتھ اپنے کیس کو دیکھیں, پیشنٹ کے ساتھ
اور انشاءاللہ یہ مقام جو بھی سینئر نے حاصل کیا ہوا ہے، سبھی پہلے جونیئر تھے تو سینئر چلے، آج ہم ہیں، یہ مجھ سے سینئر ہیں، اگر اعتراض احسن صاحب بھی ہیں تو وہ بھی جونیئر تھے، وہ بھی کسی کے جونیئر تھے، اس کسی کی لیے فائدے ہے اپرچون ہے بھی، اگر چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس ہیں، سیشن ججز ہیں، یہ بھی کسی کے جونیئر تھے، تو یہ بھی اس مقام پہ پہنچے ہیں تو آپ بھی پہنچ سکتے ہیں، اس لیے دیر از آلویز ویکینسی ایٹ دا ٹاپ، تو آپ محنت کریں، انشاءاللہ اوپر سیٹ خالی آپ کا انتظار کریں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بااثر شخصیت، سیاسی سماجی شخصیت، ممبر پنجاب بار کونسل، چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب بار کونسل، سابقہ چیئرمین رہ چکے ہیں، بلدیاتی الیکشنوں میں بڑی کامیابی سے اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والی ایک ایسی شخصیت موجود تھے، راؤ اشرف خان صاحب، اور آج راؤ صاحب سے ہم نے بہت ہی کھل کر گفتگو کی وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے، جعلی وکلا جو کہ اس ادارے کے تقدس کے کو پامال کرتے ہیں اور اس کے لیے باعث شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اس کو لے کر راؤ صاحب نے بہت کچھ چینج بھی کیا اور آگے بھی بہت کام کرے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے انداز سے نئے مہمان کے ساتھ، تب تک دی اجازت، اللہ حافظ۔